بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑ درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جب بھی صحابہ کرام کوئی عمل کرتے یا سفر میں ہوتے تھے تو بعض اوقات ان کو غیبی آواز آ جاتی تھی کہ یہ عمل کرو یا یہ نہ کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کرتا اتار کر غسل دیا جائے یا کرتے سمیت غسل دیا جائے، تو اس ٹائم پر بھی فرشتوں کی آواز آئی تھی، غیبی آوازیں آئی تھی۔ ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کا سفر کرنے والے ایک لشکر کا حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، تو رات کے وقت کشتی ان کو لیے جا رہی تھی کہ اچانک ایک منادی نے اوپر سے انہیں پکار کر کہا، کیا میں تمہیں وہ فیصلہ نہ بتا دوں جو اللہ نے اپنے بارے میں کیا ہوا ہے؟ اور یہ وہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر گرم دن میں اللہ کے لیے پیاسا رہے گا تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اس سے بڑی پیاس والے دن یعنی قیامت کے دن اچھی طرح پانی پلائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ سمندری غزوے میں گئے، چنانچہ ہم سمندر میں سفری کر رہے تھے، ہوا بالکل موافق تھی اور بادبان اٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، ایک کشتی والو ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ اعلان مسلسل 7 مرتبہ کیا۔ میں نے کشتی کے اگلے حصے پر کھڑے ہو کر کہا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا، کیا میں آپ لوگوں کو وہ فیصلہ نہ بتا دوں جو اللہ نے اپنے بارے میں کیا ہے؟ میں نے کہا، ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گرم دن میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھے گا، پیاسا رہے گا، اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اسے قیامت کے دن سیراب کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت گرم دن کی تلاش میں رہتے تھے جس میں انسان کی کھال جل جائے، اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طائف میں انتقال ہوا، میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تو اتنے میں ایک پرندہ آیا، اس جیسی شکل و صورت کا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ پرندہ آ کر ان کے جسم میں داخل ہو گیا۔ ہم دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا اب یہ باہر نکلے گا، لیکن کسی نے اسے باہر نکلتے نہ دیکھا۔ اور جب انہیں دفن کیا گیا تو کسی نے قبر کے کنارے یہ آیت پڑھی اور لکھنے والے کا کچھ پتہ نہ چلا، یا ایھا نفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر کی آیات ہیں جو اللہ کے فرما بردار تھے، ان کو ارشاد ہوگا، اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ پھر ادھر چل کر تو میری خاص بندوں میں شامل ہو جا، یعنی یہ بھی نعمت روحانی ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حاکم اسماعیل بن علی اور عیسیٰ بن علی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ سفید پرندہ تھا۔ وہ ہیثمی کی روایت میں ہے کہ وہ سفید پرندہ تھا جسے بگلا کہا جاتا ہے۔ میمون بن مہران کی روایت میں ہے کہ جب ان پر مٹی ڈال دی گئی تو ہم نے ایک آواز سنی، تو ہم سن ہی رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میمون بن مہران کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور انہیں کفن پہنایا جانے لگا تو ایک سفید پرندہ تیزی سے ان پر گرا اور ان کے کفن کے اندر چلا گیا۔ اسے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم لوگ بے وقوف ہو؟ جو پرندہ تم تلاش کر رہے ہو، یہ تو ان کی بینائی ہے، سبحان اللہ، یہ تو ان کی بینائی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وفات کے دن انہیں واپس مل جائے گی۔ پھر جب لوگ
جنازہ قبر پر لے گئے اور انہیں لحد میں رکھا گیا تو غیبی آواز آئی، چند کلمات کہے جنہیں ان سب لوگوں نے سنا جو قبر کے کنارے پر تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ اختلاف پایا گیا، اختلاف کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے سمیت ہی غسل دیا جائے، اور کوئی کہہ رہے تھے کہ ان کا کرتا اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا جائے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو غسل دینے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ غسل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا اتارا جائے یا نہ اتارا جائے۔ تو ان سب نے ایک غیبی آواز کو سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہی میں غسل دے دو۔ آواز تو آ رہی تھی لیکن بولنے والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے میں غسل دیا گیا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تم انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دے دو۔ کہنے والے کا پتہ نہ چل سکا کہ کون تھا، وہی غیبی آواز تھی۔ اللہ ہی جانے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مقرر کر کے یہ آوازیں پہنچا رہے تھے۔ تو واللہ عالم وہ آواز کس کی تھی، کہ شاید وہ کوئی فرشتہ آ کر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے سمیت ہی غسل دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ پیغام انہوں نے پہنچایا ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔